حضرت سمجھا کے تھک گیا ہوں اپنی قوم کو، اور کئی بار آپ حضرات کو بھی بتایا ہے کہ قرب کی قسمیں ہیں. ہماری زبان کی یہ مجبوری ہے، ہم قرب کا ترجمہ بھی قرب کرتے ہیں، دنو کا بھی قرب کرتے ہیں، لدن کا بھی قرب کرتے ہیں، اندیت کا بھی قرب کرتے ہیں، حالانکہ بعد المشرقین ہے، مشرق و مغرب سے بھی زیادہ فرق ہے. اب جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ تو سکتے ہیں ہم نے غضنفر کو قریب سے سنا، مگر جیسے فاروق بیٹھا ہے، عمران بیٹھا ہے، یہ ان سے زیادہ قریب ہے ان کے لیے بھی قرب، لیکن یہ مقام دنوف پہ ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ الْجَنَّتَيْنِ دان، جنت کے پھل مقام دنوف پر ہے. کسی جنتی کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھائے گا پھل توڑ لے گا. یعنی جہاں ہاتھ پہنچے وہ دنوف. میں لفظ بھیجوں گا، وصول تم خود کرو گے، اپنے حصے کا کام خود کرنا. جہاں ہاتھ جائے وہ دنوف. اور معراج کے بارے میں بھی یہی اشارہ ہے، ثم دنا فتدلا، کہ رسول شب معراج مقام دنوف پر تھا. یعنی حجاب الہی سے اتنے فاصلے پہ تھا کہ کسی سے ہاتھ ملا سکتا. اچھا، اب آپ نے، میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، اب ہے یہ بھی فرق کو جو ہاتھ کے فاصلے تک ہے، لیکن جو ہمارے لباس ہیں انہیں قرب کا مقام لدن حاصل ہے، کیونکہ ہمارے بدن اور لباس کے مابین کوئی شے نہیں، بس یہ جسم کے ساتھ بلا فصل لگا ہوا ہے. اور میں جو پڑھ رہا ہوں میرا علم میرے اندر سے نکل رہا ہے، یہ ہے اندیت. یعنی ظاہر کے قرب کا آخری درجہ بھی لدن کہلاتا ہے، لیکن جو ذات کے اندر والا قرب ہے وہ اندیت ہے. اور قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ ہود میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہتا ہے میں صاحب حکمت اور صاحب خبر ہوں، میرے لدن سے قرآن اترا. میں نہیں جانتا کہ تماشائی کدھر ہے، میرے سامنے خریدار کدھر ہے جو کسی جوہر چننے آئے ہو. قرآن لدن الہی میں ہے. اور ذات کے اندر امتیازشہ ہوتی ہے اندیت. اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو خیر تم نے بھیجی ہے وہ اللہ کی اندیت میں ملے گی. یہ کون سی شے ہے کہ جہاں قرآن بھی نہ جا سکے وہ خیر چلی جاتی ہے. یہ میری بات ہے. تو اب دیکھیں ہم نماز میں اصل بٹی ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک سورہ توحید پڑھتے ہیں، سورہ قدر پڑھتے ہیں، 3 سورتیں. اور قرآن کی ہے 114 سورتیں. جہاں 114 سورتیں نہیں جاتی وہاں 3 سورتوں والی نماز جائے گی. ایک تماشائی اور خریدار، ٹھیک ہے نا. قرآن کی منزل بھی لدن ہے، اندیت نہیں. اندیت ذات کی گہرائی کا نام ہے. اللہ اکبر. ہاں سوچنا نہیں، سننا ہے، اور ہو سکے تو ماننا ہے. سوچنے سے یہ گھر سمجھ نہیں آتا اور انکار کا نتیجہ کفر نکلتا ہے. نہیں سنتے رہو. قرآن بھی قرب کی منزل لدن پر، اور یہ جو خیر ہے تجدوہ عند اللہ. اب میں ایک آیت پڑھ کے آپ کو اشارہ دوں کہ اندیت میں کیا ہو سکتا ہے.
یہ تھک گئے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. وہ زمانے میں زبانی سے کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے ان کا مالک بھی میں اللہ، والارض جو کچھ زمین پر ہے اس کا مالک بھی میں خدا، وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو میری اندیت میں ہے ان کا مالک بھی میں. نشانی ان کی ہے لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، وہ نہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ولا یستحسرون، نہ ہی عبادت کرتے کرتے تھکتے ہیں. بیٹھے نہیں چلے گئے نہ تکبر. اب فرق اللہ نے تکبر کیوں کہا کہ میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تحقیق کے بعد ارجاشا کی بات یہ سامنے آئی ہے کہ جن کی بات اللہ کر رہا ہے وہ خالق کی عبادت کے لیے نہیں ہوئے تھے. ان کی تخلیق کا مقصد عبادت نہیں تھا. اب چلو پہلے اس آیت کی تفسیر کا فیصلہ کر لیں. آسمان والوں کا مالک میں، زمین والوں کا مالک میں، جو میری اندیت میں ہے، نہ تکبر عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی کرتے کرتے جیتے رہو، تھکتے ہیں. ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، تیرے مولا صادق کا دربار لگا ہوا تھا، اسی آیت سے گزر ہوا اس کا. فرمایا رک جی شہنشاہ، فرمایا یہ تین قسم کی مخلوق اللہ بتا رہا ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ، جو آسمان میں ہے وہ تو ہے فرشتے، جاگنا حلالی. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ هُمُ الْجَانُ وَالْبَشَرُ وَكُلُّ ذِي حَرَكَةٍ، اور زمین پر جن، انسان اور ہر حرکت کرنے والا جاندار. مَنِ الَّذِينَ عِنْدَهُ، وہ کون ہے جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں؟ جو یہاں ہے وہ 2 منٹ کے بعد یہاں نہیں ہوگا. وہ فرق عرش کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا میرا وعدہ، اور جو یہاں آ کے بھی نہیں آیا اس کا وزن پر نے کیا بگاڑ لینا ہے. بتا من الذین عندہ، جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں وہ کون ہے؟ مولا اگر میں قرآن کا عالم ہوتا تو میں جعفر صادق نہ ہوتا. میں نہیں جانتا، آپ خود ارشاد فرمائے یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ذکر کی قسم، ذاکر کی قسم، مذکور کی قسم. یہی فکر ہے جو تیرے امام نے فرمایا. بلا تشبیہ اپنے سینے توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے امام نے فرمایا نحن الذین عندہ ولا قول قبلنا، اس کی اندیت میں رہنے والے ہم 14 جو ہیں. اور آگے اصل جو جملہ بولا ہے میرے امام نے عابد وہ یہ ہے نحن الذین عندہ ولا کون قبلنا، اس کی اندیت میں رہنے والے ہم، اور ہم سے پہلے تو ہونا بھی نہیں تھا. کون تو بہت بعد کی منزل ہے، کون کے معنی ہے فرق ہو جا، اور مولا فرمایا ہو جا نہیں، ابھی ہونا نہیں تھا. اب نتیجہ آ گیا میرے سامنے کے سامنے. اندیت میں رہتے ہیں 14، اور اندیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذات کے اندر کا نام ہے سجاد، گہرائی ذات کا نام ہے اندیت. کسی کے اندر ہونا اندیت، جیسے ہمارے اندر علم، ہمارے اندر دھڑکن، یہ 14 پہ دل کے دل کی دھڑکن. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ مجھے سمجھا دینا، میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرنا، تو میری تھوڑی سی مدد کرو گے میں تمہاری بہت ساری کروں گا. اب ایک ڈبیا ہے، اس میں ہیرا ہے، قیمت تو ہیرے کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ہیرا اس ڈبیا کے اندر رہ رہا ہے. اب اگر تم نے
رویہ پھینکی، ایک چیز نہیں پھینکی، دونوں پھینکی، جو اندر ہے اسے بھی باہر، جو پہنچ گئے انہیں میں دل کی گہرائی سے واقع تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ظرف بھی باہر، مظروف بھی باہر۔ اب شیعوں کے گھر پیدا ہو کے تم نے کوئی توپ نہیں چلائی، یہ تو جبر مشیت ہے کہ جہاں پیدا ہو گئے، سکھ کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہندو کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن شیعہ ہو کے علی کو سوچ کے نمازوں سے نکالنا، یہ اس کی گہرائی میں رہتے ہیں۔ کون کون نماز سے باہر؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا دوست؟ اکیلے علی نہیں نکلے گا نماز سے، توحید بھی جائے گی۔ اب جس نماز میں ایک علی بھی نہ ہو، نہ ہوگا نہ لگے گا۔ نماز تو نہیں بچے گی، ورزش ہی رہ جائے گی۔ ہاں تو اب فرق نتیجہ کیا نکلا؟ 14 اس کی جیتتے رہو۔ بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آتی، اندیت میں رہتے ہیں۔ اور آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو خیر تم نے روانہ کی، جب مر کے آؤ گے وہ اللہ کی اندیت میں ملے گی۔ یہ کون سی شے ہے بھائی جہاں 14 رہتے ہیں، یہ وہاں رہتی ہے؟ تھک گیا تو ادار کر سکتا ہوں، اس حال تک تو کوئی دفعہ پچھلا مارنا چپ ہے، ان میں سے ایک نے بھی نہیں کہا کہ نہیں تھکے۔ ان کی رفاقتوں کی ہے داستان ایسی، آتی ہے صدا حیدر کی امجد ہر ایک گھر سے۔ جو ارادے باقی بات، اب علی بھی اندیت میں، یہ خیر بھی اندیت میں۔ سفر میں رہو، میرا ساتھ دو، تلاش تو کریں یہ کون سی چیز ہے جو علی کی ہمسایہ ہے۔ اچھا حضرت میرا ایک سوال ہے نبی، ایک بندہ اعلیٰ مکان میں رہنے کا عادی ہو، 20-30 سال بعد وہ جھوپڑی میں رہے گا؟ بولو نہیں نا، وہ تو الٹا اور عادی ہو چکا ہوگا۔ اب خدا کرے ہر شخص میرا ہم سفر ہو، میں کسی بچے کو بھی اس کاروان ولا سے بچھڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس وقت تک تو فرق وہ عادی ہو چکا ہوگا اس جگہ رہنے کا، اس سے کم جگہ پہ نہیں رہے گا۔ اب علی رہتا ہے اس کی اندیت میں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں قرن تیرے مولا باقر کا فرمان ہے فَمَاقَسُوا أَلْفَ دَهْرٍ، 1000 دہر ہم نے گزارے اس کی اندیت میں۔ میں جنگل میں بڑا اس معنی والے بولے پڑھئے فَمَاقَسُوا أَلْفَ دَهْرٍ، 1000 دہر، وَكُلُّ دَهْرٍ سَمَوْنِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ہر دہر 80,000 سال کا۔
وَكُلُّ يَوْمٍ ثَمَانِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، اور ہر دن 80,000 سال کا، ایک دن 80,000 سال کا، اور پھر سال کا حساب کرو، اور اس طرح پھر 80,000 سال کا حساب کرو تو یہ ایک دہر ہے۔ پچھلے باتیں والا ممبر ادھر لے آؤ، چلو داد تو وہی دیتا ہے جس کو عادت ہوتی ہے، چہرے پہ تو اختیار ہوتا ہے نا، چہرے کدھر کدھر رکھنا، باسی چہروں کا عادی نہیں ہوں میں، ہاں ہمارا شکی مزاج خطیب کو پھر میں مشکوک ہو جاتا ہوں۔ تو 1000 دہر رہے کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں، اس کی اندیت میں، کتنا عادی ہو گیا ہوگا علی۔ یہی تو وجہ تھی جب اللہ نے کہا میرا کام نہیں چلتا، میرا بٹن بن کے دنیا میں آ، علی نے کہا میں تو تیرے اندر رہنے کا عادی ہوں، اللہ نے کہا وہاں بھی بیت اللہ میں ادھر